الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہمارا منار التوقید سے درس کا سلسلہ ہے۔ آئیے ہم اپنے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ طلوع غروب صبح صادق و عشاء مثل اول و ثانی، اس حوالے سے ابھی چونکہ ہم نے صرف پڑھنا ہے، اس کے پریکٹس وغیرہ فارمولاز کے اوپر زیادہ وہ ہمارا ابھی نہیں ہے فوکس، جس طرح ہم پہلے لیولز کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم چاہے تو اپنے طور پر وہ بالکل اس کو پریکٹس کرنے کی، اس کے اوپر دہرائی کرنے کی باقاعدہ اجازت ہے، طریقہ کار بتا دیا جائے گا تو وہ بالکل اس کے اوپر دہرائی بھی کر سکتے ہیں، کتاب سے اپنے جوابات وغیرہ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفتی صاحب سب سے پہلے جو ہے تعریفات بیان فرماتے ہیں۔ بعد تحتانی کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بعد فوقانی ہوتا ہے بعد سمتی بوقت زوال، تو یہ بعد سمتی نصف اللیل کے وقت کا جو ہوگا یہ وہ بیان فرما رہے۔ بعد تحتانی ارض البلد اور میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو ارض البلد اور میل شمس کا مجموعہ لیں گے، یہ بعد تحتانی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک شمالی کوئی جنوبی ہو تو ارض بلد اور میل شمس کا تفاوت لیں گے، تفاوت مطلب بڑے میں سے چھوٹے کو مائنس کریں گے، تو یہی بعد تحتانی بن جائے گی۔ میل شمس منفی ہو تو ارض بلد بعد تحتانی ہے، ارض البلد منفی ہو تو میل شمس بعد تحتانی ہے، دونوں ہی منفی ہوں تو بعد تحتانی 0 ہوگا۔ بعد فوقانی ارض البلد میل شمس دونوں شمالی، اب یہ بعد تحتانی کا الٹ ہے، یعنی بعد سمتی وقت زوال۔ ارض بلد و میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی ہوں تو ارض بلد و میل شمس کا تفاوت بعد فوقانی ہے۔ دو میں سے کوئی شمالی اور کوئی جنوبی ہو تو دونوں کا مجموعہ بعد فوقانی ہے۔ میل شمس منفی ہو تو ارض البلد بعد فوقانی ہے، ارض البلد منفی ہو تو میل شمس بعد فوقانی ہے، دونوں ہی منفی ہوں تو بعد فوقانی 0 ہوگا۔ اب یہ جو بیان کیا گیا میل شمس منفی ہو تو ارض بلد بعد فوقانی ہے، ارض البلد منفی ہو تو میل شمس بعد فوقانی ہے، یہ منفی سے مراد منفی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے تو ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر شمالاً جنوباً استعمال کرتے تھے لفظ، جنوبی ارض بلد یا میل شمس کے ساتھ یہ مائنس نہیں لگاتے تھے۔ یہاں پر منفی سے مراد یہ ہے کہ اگر منفی ہو رہا ہو، مائنس ہو رہا ہو، یعنی چھوٹی رقم جو ہو، ارض بلد اگر چھوٹی رقم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میل شمس سے اس کو مائنس کریں گے اور پھر جو باقی بچے گا، ظاہر ارض بلد کو پورے کا پورا مائنس ہو گیا تو پھر باقی میل شمس سے بچے گا۔ اسی طرح سے اگر میل شمس کی مقدار کم ہے اور ارض بلد کی مقدار زیادہ ہے اور دونوں ہی یا تو شمالی ہیں یا جنوبی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ پھر ارض بلد میں سے میل شمس مائنس کریں گے۔ اب میل شمس چونکہ مائنس ہو رہا ہے تو باقیہ جو بچے گی مقدار وہ پھر ارض بلد کی بچے گی۔ اور اگر دونوں بالکل برابر ہوں، یعنی دونوں میں سے دونوں ہی منفی ہو سکتے ہیں، چاہے آپ ارض بلد میں سے میل شمس منفی کر لیں یا میل شمس میں سے ارض بلد منفی کر لیں تو پھر بعد فوقانی ظاہر ہے کہ پھر 0 ہی بچے گا۔ آگے بعد کوکب صبح صادق و عشاء کے وقت 108 درجے بعد کوکب ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب و غروب آفتاب کے وقت 90 درجے اور 49 دقیقے۔ مثل اول اور مثل ثانی کے وقت بعد کوکب دریافت کرنے کے لیے جداول بعد کوکب بوقت مثل اول و ثانی دیکھیے جو صفحہ 60 سے 71 تک درج ہے۔ اب یہ ساتھ کتاب کے صفحات نمبر بھی دیے گئے ہیں، اس سے پہلے زبدۃ التوقیت میں بھی ہم یہ چیز پڑھ کر آ چکے ہیں۔ نصف المجموع یہ آپ نے نکالنا ہو، بعد فوقانی جمع بعد کوکب
پہلے ان کو جمع کریں گے، پھر تقسیم 2 کریں گے تو یہ نصف المجموع آ جائے گا، یعنی بعد فوقانی اور بعد کوکب دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کیجئے تو خارج قسمت نصف المجموع ہوگا۔ اس کے لیے اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ملاحظہ کیجئے مثال نمبر 7، 8، 10، 11، 14، 16، 17، 19، 20، ان تمام مثالوں کے اندر ویسے باقاعدہ اوقات معلوم کیے گئے ہیں، لیکن ان کے اندر ساتھ میں نصف المجموع بھی معلوم کیا گیا ہے۔ آگے آتا ہے حاصل التفریق، بعد کوکب مائنس نصف المجموع، یہ آ جاتا ہے حاصل التفریق، یعنی بعد کوکب میں سے نصف المجموع کم کیجئے، حاصل التفریق نکل آئے گا۔ ملاحظہ ہو مثال نمبر 7، 8، 10، 11 یہ ساری یہ مثالوں کے نمبر بتائے گئے ہیں، آگے مثالیں آ رہی ہیں تو ان مثالوں کے اندر حاصل التفریق بھی حل کیا گیا ہے۔ محفوظ اکبر اور محفوظ اصغر، عرض بلد اور میل شمس دونوں ہی شمالی ہوں یا دونوں ہی جنوبی ہوں تو بعد کوکب اور تمام عرض البلد اور تمام میل شمس، ٹھیک ہے، بعد کوکب کو لینا ہے، تمام عرض بلد کو اور تمام میل شمس کو، ان کو جمع کر کے پھر نصف کیجئے، یعنی 2 پر تقسیم کیجئے۔ نصف کا نام آپ نصفی رکھ لیجئے، پھر اس نصف میں سے تمام عرض البلد پھر کم کر دیجئے، اس کا نام محفوظ اکبر رکھیے، پھر نصف مذکور میں سے تمام میل کم کیجئے، اب اس کا نام محفوظ اصغر رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ طریقہ کار بتا دیا گیا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ، اب اس کو حل کریں گے تو آپ کے سامنے سارے نکلتے رہیں گے۔ عرض بلد اور میل شمس میں سے اگر ایک شمالی اور دوسرا جنوبی ہو تو بعد کوکب اور تمام عرض البلد اور میل شمس اور 90 درجے کو جمع کر کے تنصیف کیجئے، تنصیف کا نام نصفی رکھ لیجئے، یعنی یہ مختلف طریقے بتا رہے ہیں محفوظ اصغر محفوظ اکبر نکالنے کے۔ پھر اس نصف میں سے تمام عرض البلد کم کیجئے، اس کا نام محفوظ اکبر رکھیے، پھر نصف مذکور میں سے میل شمس اور 90 درجے کا مجموعہ کم کیجئے، اس کا نام محفوظ اصغر رکھیے، یعنی محفوظ اصغر میں 2 چیزیں مائنس ہو رہی ہیں، محفوظ اکبر میں 1 چیز مائنس ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے کچھ قواعد بیان فرما رہے ہیں اوقات معلوم کرنے کے، ان میں سے کچھ قواعد ہم آج پڑھتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ عزوجل پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سائن نصف المجموع، اب سائن سے مراد سمجھ رہے ہیں کہ کیلکولیٹر پر اگر آپ کریں گے تو آپ سائن لکھیں گے، ویسے جیب کہتے ہیں اس کو۔ سائن نصف المجموع جمع سائن حاصل تفریق پلس جمع سیکنڈ عرض بلد جمع سیکنڈ میل شمس، یہ ضبط توقید کے اندر فارمولہ ہم جدید کیلکولیٹر کے انداز میں پہلے لیول کے اندر سیکنڈ لیول کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ برابر ہے مجموعہ اربع، یعنی نصف المجموع کا سائن حاصل تفریق کا سائن اور عرض بلد کا سیکنڈ اور میل شمس کا سیکنڈ، چاروں کو جمع کیجئے، اس کا نام مجموعہ اربع رکھیے، پھر جیبی جدول اوقات سے مجموعہ اربع کا مقیاس ٹائم معلوم کیجئے، یا پھر مجموعہ اربع پر 10 بڑھا کر پھر ان کا تنصیف کیجئے، اس کے بعد نصف کی کوس جدول کو سائن سے لے کر درجے کو منٹ اور دقیقے کو سیکنڈ مان کر 8 میں ضرب کیجئے، حاصل ضرب غربیات کا مقیاس ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کا تمام 12 گھنٹے تک لینے پر شرکیات کا مقیاس ٹائم ہوگا، یا پھر اس نصف کی کوس جدول کو سائن سے لے کر درجے کو منٹ اور دقیقوں کو سیکنڈ مان کر 8 میں ضرب کیجئے، حاصل ضرب شرکیات کا مقیاس ٹائم ہوگا، پھر اس کا تمام 12 تک لینے پر غربیات کا یہ مقیاس ٹائم ہوگا، اس میں تعدیل مروج تعدیل ایام دونوں ملانی پڑیں گی۔ مقیاس ٹائم معلوم ہونے کے بعد تعدیل ایام اور تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجئے، جس طرح کہ نصف النہار میں گزرا ہے تو مثال کیجئے یہ مثالیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ نصف المجموع کا سائن اور حاصل تفریق کا سائن جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ اول رکھیے، پھر عرض البلد کا کوسائن اور میل شمس کا کوسائن جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ ثانی رکھیے، اس کے بعد مجموعہ اول میں سے مجموعہ ثانی کم کیجئے تو یہ پہلے طریقے کا مجموعے کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پھر پہلے طریقے کے مطابق ہی کیے جائیں گے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ کیا ہے، نصف المجموع کا سائن اور حاصل تفریق کا سائن ان کو جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ اول رکھیے، پھر تمام عرض البلد کا سائن اور تمام میل شمس کا سائن جمع کر کے حاصل جمع کا نام مجموعہ ثانی رکھیے، اس کے بعد مجموعہ اول میں سے مجموعہ ثانی کم کیجئے تو یہ بھی پہلے طریقے کا مجموعے کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ تنبیہ، سائن کوسائن وغیرہ خطوط اشرہ میں نسبت جاننے والا اور طوری طریقے بھی استخراج کر سکتا ہے۔ ہم نے قاعدہ اولیٰ کے صرف 3 طریقوں پر ہی اختصار
کیا۔ طلوع غروب کا دوسرا قاعدہ، اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے دوسرے قاعدے کا کہ فضل اعظم بود تحتانی، اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ زبدہ توقید کے اندر ہمارے ساتھ یہی مسئلہ رہا کہ ہمیں فضل اعظم ہمیں بلکہ فضلی جدول ہمیں نہیں مل پایا، تو فضلی جدول یہ جو ہے اس کی ایک تبدیل شدہ شکل جو ہے وہ توضیح توقید میں موجود ہے، تو اس کو فی الحال دیکھنا پڑے گا، وہ پھر انشاءاللہ عز و جل یہ کہ بیان کر سکتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ پلس سیکنڈ ارض البلد پلس سیکنڈ میل شمس، یہ ہو جائے گا مجموعہ اعظم، یعنی بود تحتانی کا فضل اعظم اور ارض البلد کا سیکنڈ اور میل شمس کا سیکنڈ تینوں کو جمع کیجئے، اس کا نام مجموعہ اعظم رکھیے۔ پھر فضلی جدول اوقات سے مجموعہ اعظم کا مقیاس ٹائم معلوم کیجئے، مقیاس ٹائم معلوم ہونے کے بعد جو ہے تعدیل ایام اور تعدیل مروج بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجئے، جس طرح کہ نصف النہار میں گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا وقت نکل آئے گا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ارض البلد کا کوسائن اور میل شمس کا کوسائن جمع کر کے حاصل جمع کو بود تحتانی کے فضل اعظم میں سے کم کیجئے، تو یہ مجموعہ اعظم کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ تیسرا طریقہ، بود تحتانی کے فضل اعظم میں سے ارض البلد کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے وہ مجموعہ اعظم کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقہ کار کے مطابق کیے جائیں گے۔ یا پھر بود تحتانی کے فضل اعظم میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے ارض البلد کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے مجموعہ اعظم کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ اچھا، آپ نے سائن کوسائن وغیرہ یہ معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیلکولیٹر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کتاب کے آخر میں سائن کوسائن وغیرہ دیے ہوئے ہیں کس درجے کے کتنے ہیں، جیسے ارض بلد کا سائن معلوم کرنا ہے تو ارض بلد کی مقدار دیکھیں اور پھر آپ وہاں پر جا کر اس کا سائن نکال لیجئے، تو یہ آپ کا یہاں پر چل جائے گا۔ چوتھا طریقہ، بود تحتانی کے مجموعہ اصغر میں ما بین الفضلین کو جمع کیجئے، تو یہ بھی مجموعہ اعظم کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ تنبیہ، ہم نے قاعدہ ثانیہ کے صرف 4 طریقے لکھے ہیں، حساب جاننے والا جو خطوط اشرا کی نسبت سے واقف ہو وہ اور طریقے بھی استخراج کر سکتا ہے۔ صبح و عشاء کا دوسرا قاعدہ، پہلا طریقہ تو یہ ہے فضل اصغر بود تحتانی پلس سیکنڈ ارض بلد پلس سیکنڈ میل شمس، یہ مجموعہ ہو گیا، مجموعہ اصغر یعنی بود تحتانی کا فضل اصغر اور ارض البلد کا سیکنڈ اور میل شمس کا سیکنڈ تینوں کو جمع کیجئے، اس کا نام مجموعہ اصغر رکھیے۔ پھر فضلی جدول اوقات سے مجموعہ اصغر کا مقیاس ٹائم معلوم کیجئے، مقیاس ٹائم معلوم ہونے کے بعد تعدیل ایام اور تعدیل مروج ٹائم بڑھانے یا گھٹانے کا عمل کیجئے، جس طرح کے نصف النہار کے باب میں ہم نے کیا تھا۔ اور اس کا پہلا طریقہ تو یہ بیان ہوا، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ارض البلد کا کوسائن اور میل شمس کا کوسائن کو جمع کر کے حاصل جمع کو بود تحتانی کے فضل اصغر میں سے کم کیجئے، تو یہ مجموعہ اصغر کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقہ کار کے مطابق ہی کیے جائیں گے۔ اس کا تیسرا طریقہ کیا ہے، وہ یہ کہ بود تحتانی کے فضل اصغر میں سے ارض البلد کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے وہ مجموعہ اصغر کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ یا پھر بود تحتانی کے فضل اصغر میں سے میل شمس کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے اس میں سے ارض البلد کا کوسائن کم کیجئے، جو باقی بچے وہ مجموعہ اصغر کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ چوتھا طریقہ، بود تحتانی کے مجموعہ اعظم میں سے ما بین الفضلین کم کیجئے، تو یہ بھی مجموعہ اصغر کے برابر ہوگا، لہٰذا بقیہ اعمال پہلے طریقے کے مطابق کیے جائیں گے۔ تنبیہ ہے کہ ہم نے صرف 4 طریقے لکھے ہیں، حساب جاننے والا جو خطوط اشرا کی نسبت سے واقف ہو وہ دوسرے طریقے بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ اب آج ہم نے طلوع غروب اور فجر و عشاء کے قواعد کے بارے میں اس کے اندر پڑھا، مثل اول و مثل ثانی کے انشاءاللہ عز و جل ہماری پھر اگلی کلاس میں ہوں گے۔ ابھی بھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی
اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔